اس رات محل کی دیواریں خاموش تھیں مگر بادشاہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ تخت پر بیٹھا وہ شخص جس کے ایک اشارے پر ہزاروں تلواریں نکل آتی تھیں آج کانپ رہا تھا، کیونکہ ایک بوڑھی ماں نے جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا تھا، میری آخری دعا تمہاری سلطنت ہلا دے گی۔ اور اگلی صبح جو ہوا اس نے پورے شہر کو لرزا دیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، سلطنت نور آباد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام جلال الدین تھا۔ وہ طاقتور تو بہت تھا مگر اس کے دل میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اس کے دربار میں وزیروں، سپاہیوں اور مشیروں کی کمی نہ تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، انصاف۔ بادشاہ کا قانون عجیب تھا، جو امیر تھا اس کے لیے دروازے کھلے تھے اور جو غریب تھا اس کے لیے ہر در بند۔ شہر کے کنارے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، لوگ اسے سلمہ کہتے تھے۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، حمزہ، وہی اس کی دنیا، وہی اس کا سہارا۔ حمزہ محنت مزدوری کرتا، ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی لاتا اور ہر رات ماں کے قدموں میں بیٹھ کے قدم دباتے ہوئے کہتا، امی آپ کی دعا ہی میری دولت ہے۔ ایک دن بادشاہ کے خزانے سے سونے کی تھیلی گم ہو گئی۔ سپاہیوں نے پورے شہر میں چھاپے مارے۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ وہ تھیلی ایک بازار کے کونے میں حمزہ کے قریب ملی۔ اس نے چوری نہیں کی تھی مگر ثبوت اس کے خلاف تھے۔ حمزہ چیخ کر بولا، میں بے قصور ہوں، مگر سپاہیوں نے نہ سنا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں پیش کر دیا گیا۔ سلمہ ننگے پاؤں محل تک دوڑی، اس کے پاؤں لہولہان تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی۔ دربار میں پہنچ کر وہ بادشاہ کے سامنے گر پڑی۔ بادشاہ سلامت، میرا بیٹا بے گناہ ہے، اللہ کے لیے تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے سرد لہجے میں کہا، ثبوت ہمارے سامنے ہیں، چور کو سزا ملے گی۔ ماں رو پڑی، خدا کے لیے ایک ماں کی فریاد سن لو۔ بادشاہ نے غصے سے تخت پر ہاتھ مارا، خاموش، عدالت جذبات سے نہیں قانون سے چلتی ہے۔ اور حکم صادر ہوا، حمزہ کو صبح سورج نکلتے ہی پھانسی دی جائے۔ یہ سن کر سلمہ کی دنیا اجڑ گئی۔ رات بھر وہ سجدے میں گری رہی، آنسو زمین پر گرتے رہے، ہونٹ کانپتے رہے، یا اللہ، اگر میرا بیٹا بے گناہ ہے تو تو انصاف کر، تو سب دیکھ رہا ہے۔ صبح سورج نکلا اور حمزہ کو پھانسی دے دی گئی۔ ماں نے بیٹے کی لاش کو گلے لگایا، آنسو خشک ہو چکے تھے، اس کی آواز میں درد سے زیادہ یقین تھا۔ وہ محل کی طرف مڑی، ہر قدم پر خاموشی تھی۔ دربار میں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، آج میں خالی ہاتھ آئی ہوں مگر میری آخری دعا عرش تک جائے گی، اور یاد رکھنا، مظلوم کی آہ اور ماں کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسی رات بادشاہ سویا مگر نیند نہ آئی۔ اچانک اسے لگا محل کی دیواریں ہل رہی ہیں۔ اس نے خواب دیکھا، ایک وسیع میدان، ہزاروں لوگ، اور درمیان میں وہ خود زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ بادشاہ، آج ثبوت کہاں ہے؟ بادشاہ کانپنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ سلمہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے، اور آسمان سے آواز آئی، ظلم کی بنیاد پر قائم سلطنت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ بادشاہ چیخ کر جاگ اٹھا، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اگلے دن عجیب واقعات شروع ہوئے۔ خزانے میں آگ لگ گئی، شہزادہ شدید بیمار پڑ گیا، بارش رک گئی، کھیت سوکھنے لگے، عوام میں بغاوت کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کے مشیر بولے، جہاں پناہ، یہ عام حادثات نہیں۔ بادشاہ کو سلمہ کے الفاظ یاد آئے، میری آخری دعا تمہاری سلطنت ہلا دے گی۔ پہلی بار غرور میں درار پڑی۔ اس نے خفیہ تحقیق کروائی۔ 3 دن بعد حقیقت سامنے آئی، اصل چور خزانے کا محافظ نکلا۔ اس نے چوری کی تھی اور الزام حمزہ پر ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گر گیا، اس کی سانس رکنے لگی۔ تو میں نے ایک بے گناہ کو مار دیا۔ اس رات بادشاہ رویا، شاید برسوں بعد پہلی بار۔ صبح ہوتے ہی وہ تاج اتار کر بغیر شاہی لباس سلمہ کے جھونپڑے پہنچا۔
دروازہ کھلا، اندر خاموشی تھی۔ سلمہ بستر پر لیٹی تھی، زندگی کی آخری سانسیں باقی تھیں۔ بادشاہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں مجرم ہوں۔ بوڑھی ماں نے کمزور آنکھیں کھولیں۔ اب کیوں آئے ہو بادشاہ؟ میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے ظلم کیا، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سلمہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اسے ہدایت دے تاکہ کوئی اور ماں میرے جیسا غم نہ سہے۔ یہ اس کی آخری دعا تھی۔ دعا مکمل ہوئی اور اس کا ہاتھ ڈھلک گیا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بادشاہ ساکت رہ گیا۔ اس دن جلال الدین مر گیا اور ایک نیا انسان پیدا ہوا۔ اس نے ظلم کے قوانین ختم کیے، قیدی آزاد کیے، غریبوں کے لیے خزانہ کھول دیا اور ہر دربار میں ایک جملہ لکھوا دیا: مظلوم کی آہ سے ڈرو، خاص طور پر ماں کی دعا سے۔ سالوں بعد لوگ کہتے تھے سلطنت کو کسی فوج نے نہیں بدلا، ایک ماں کی آخری دعا نے بدلا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماں کی دعا انسان کو عرش تک پہنچا سکتی ہے اور مظلوم کی آہ تخت ہلا سکتی ہے۔ کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔